السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حریم اسلام میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی، اے میرے اللہ، خصوصاً عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ کے اسلام لانے کا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ زبان زد عام ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمر ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے دامن میں دارالارقم کے اندر جلوہ افروز تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے، دروازے پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا سن کر صحابہ تمام کے تمام گھبرا گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے، اللہ نے اس کی سلامتی چاہی تو بچ جائے گا، ورنہ اس کا قتل کوئی بڑی بات نہیں۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گریبان اور تلوار کی حمال پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر تم اس وقت باز آؤ گے جب ولید بن مغیرہ کی طرح اللہ تمہاری ذلت میں یہ آیت نازل فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، عمر کو راہ اسلام عطا فرما۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی سیدنا عمر فاروق بارداونہ کے ساتھ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اسلام لائے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سینہ اقدس پر 3 مرتبہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اے میرے اللہ، عمر کے سینے میں جو بھی اسلام کی دشمنی ہے اسے نکال کر ایمان میں تبدیل فرما دے۔ آپ کے ایمان لانے پر آسمانوں میں بھی خوشی منائی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر سیدنا جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر آسمان والے بھی خوش ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے پر جہاں آسمان والے خوش ہو گئے، وہاں مسلمان محفوظ ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ربی اور عمر بن عاص، جنہیں کفار قریش نے یہ ذمہ داری دی کی کہ وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ورغلا کر وہاں گئے ہوئے تھے، مسلمانوں کو واپس لائیں، لیکن نجاشی نے انہیں بے مراد لٹا دیا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آپ بڑے ہی باروب اور دبدبے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ
پیچھے بھی کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمان کفار قریش کے شر اور ان کی تکالیف سے محفوظ ہو گئے، اور آپ کے اسلام لانے پر مسلمان معزز بھی ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق وارداون اسلام لائے، ہم سب معزز ہو گئے۔ مسلمانوں کے حوصلے آپ کے ایمان لانے سے بلند بھی ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت سراپا نصرت حکومت عین رحمت تھی۔ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ ہوئے تھے، ہمیں کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر کے کفار سے جنگ کی، پس ہم کعبۃ اللہ میں ہم نماز پڑھنے لگے۔ سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ نے اس کی اعلانیہ دعوت دی، اور ہمیں بھی یہ فرمایا کہ آپ اسلام کی اعلانیہ دعوت دیں۔ بروز قیامت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت اسلام آئے گا تو خلق خدا اسے غور سے دیکھے گی، یہاں تک کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر عرش کے درمیانی حصے پر چڑھ جائے گا، پھر بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے گا، اے میرے رب، میں بالکل چھپا ہوا تھا، کفار میری توہین کرتے تھے، لیکن اس شخص نے مجھے ظاہر کر دیا، کفار کا مقابلہ کیا۔ یہ سن کر رب کی بارگاہ سے فرشتے حاضر ہوں گے، اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، حالانکہ اس وقت لوگ اپنے حساب اور کتاب میں مشغول ہوں گے۔ حضرت سیدنا خالد اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن مجید کا عالم، دین کا فقیہ اور مدرس نہیں دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت سے علم کے 10 حصوں میں سے 9 جاتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے دین میں اترتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم بطور عید منایا کرتے۔ المائدہ آیت 3، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور دین اسلام ہم کو پسند آ گیا تم لوگوں کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے یہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں موجود تھے، جمعے کا دن تھا۔ یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، ایسا عمل کرو کہ تم عامل قرآن کہلانے لگو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم دین کی تعلیم حاصل کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی،
خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہی درست نہیں ہو سکتی، ادب کے بغیر حسب درست نہیں ہو سکتا، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، مالداری کے بغیر سخاوت درست نہیں ہو سکتی، قناعت کے بغیر فقر درست نہیں ہو سکتا، عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی، توفیق کے بغیر جہاد درست نہیں ہو سکتا۔ شان فاروق اعظم اور قرآن مجید کی بات کی جائے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 39 لوگ ایمان لا چکے تھے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی، اور اس موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، نفال آیت 64۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا حصہ التحریم آیت 4 صالح المؤمنین خاص طور پر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یہ حدیث پاک زبان زد عام ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر ہوتے۔ اچھا، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر کبھی نہیں چلے گا جس پر تو عمر فاروق چل رہا ہے، بلکہ دوسرا رستہ اختیار کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیطان عمر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی، ہمیں فراموش نہ کرنا بلکہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ مسرت اس سے ہوئی۔ آپ کی حق گوئی کے بارے میں بات کی جائے، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گوئی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جس پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے، حق اور سچائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہی، آپ دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی حق اور سچائی عمر کے ساتھ ہیں، وہ جہاں بھی رہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیامت میں
عزت کی بات کی جائے تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت ایک منادی کرائی جائے گی۔ منادی والا کہے گا فاروق کہاں ہیں، انہیں لایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا مرحبا اے ابا حفص، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اگر چاہو تو پڑھ لو، نہ چاہو تو نہ پڑھو، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اور اسلام کہے گا اے میرے رب، یہ عمر ہیں، اس نے مجھے دنیا میں عزت دی، میں اس سے عرصہ محشر میں معزز کروں گا، بس اس وقت کو نور کی ناقہ پر آپ کو سوار کیا جائے گا، پھر آپ کو دو ہلے پہنائے جائیں گے، اگر ان میں سے ایک کو کھول دیا جائے ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گا، پھر آپ کے ہاتھ میں 70,000 جھنڈے دیے جائیں گے، اور ندا کرنے والا ندا کرے گا اے اہل محشر، یہ عمر ہیں، یہ عمر ہیں، ان کو پہچان لیا جائے۔ محبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس کا دل ایمان سے معمور کر دیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا عمر سے محبت کرتا تھا تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ بغض فاروق اعظم کی بات کی جائے تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ کے خاص الخاص دوست حضرت سیدنا ابو سفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک مخصوص چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ چادر میرے خلیل، صفی، صدیق اور خاص الخاص دوست عمر نے پہنائی ہے، بے شک عمر اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور اللہ ان سے خیر خواہی فرماتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام کے تمام صحاب رونے لگ پڑے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ یہ روایت حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی رات باہر نکلے تو دیکھا مساجد میں قندیلیں چمک رہی ہیں، لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین، اللہ آپ کی قبر کو ویسے ہی منور کر دے جیسے آپ نے مساجد کو قرآن سے منور کیا۔ احترام نبوت کی بات کی جائے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر شریک سفر تھا۔ بسا اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے ہو جاتا تھا تو میرے والد ماجد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، کیونکہ مشیت الہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔ ایک مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں خنجر کے وار سے شدید زخمی کیا اور وہی زخم آپ کی شہادت کا باعث بنا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ اکثر مدینہ منورہ میں شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی یوں دعا مانگی: اے اللہ، تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں میرا مدفن فرما۔ نماز فجر: سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے کے بعد آپ کو نماز فجر کے بعد گھر لایا گیا تو مسلسل خون بہنے کے سبب آپ پر بے ہوشی طاری تھی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے خود پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، وضو کیا، نماز فجر ادا کی۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی؟ ارشاد کیا گیا سب نے ادا کر لی۔ تو آپ نے فرمایا تارک نماز حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نماز فجر ابھی شروع ہی کی تھی کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا، اس لیے آپ نماز ادا نہ کر سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور مختصر صورتوں کی تلاوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عصر اور سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اس طرح آپ پر شدید غم کی کیفیت طاری تھی جسے دوران نماز آپ کی تلاوت سے لوگوں نے محسوس کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 26 یا 27 ذوالحجہ بروز بدھ 23 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ صحیح روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی بھی عمر 63 برس تھی۔ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر بھی 63 برس ہی تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بیٹے اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ نماز جنازہ کی بات کی جائے تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں سے پڑھایا۔ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنایا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں وہیں موجود تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا اے ابو حفص اللہ آپ پر رحم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس سلسلے میں سیدنا حسن بن ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں کیا قیامت واقع ہو گئی؟ ماں نے جواب دیا نہیں بیٹا، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرما لی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ کے بعد حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر، عثمان غنی، سعید بن زید، صہیب بن سنان اور عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو قبر میں اتارا۔
سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر مکمل ہوا۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا ذکر خیر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ مجھ سے اگر غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔